مسجدوں کے اندر جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ کو 7 معجزے دیے، ایک یہ دیا کہ تم فرعون کے دربار میں جاؤ اور اگر دایاں ہاتھ اپنے بغل میں لے جاؤ گے اور نکالو گے تو وہ اس میں سے نور نکلے گا۔ عصائے موسیٰ ان کو عطا کیا، من و سلوہ ان کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ تو حضرت موسیٰ نے یہ دعا پڑھی، ان کی زبان کے اندر، قرآن کے اندر تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کی زبان میں لکنت تھی، سم ڈسیبلٹی ٹو کمیونیکیٹ، اور بائبل کہتی ہے کہ حضرت ہارون کی زبان میں لکنت تھی۔ ہم قرآن پر یقین رکھتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، بچوں آپ کے لیے ہے، اے اللہ میرا سینہ کھول۔ کس کے لیے کھول؟ علم کے لیے۔ یہ آپ کے لیے جو آپ کے استادوں نے سینہ کھولا ہے اور آپ کے ماں باپ نے، صرف علم نہیں، تربیت، کردار، آپ کے والدین نے بھی آپ کے لیے سینہ کھولا ہے۔ تو رب اشرح لی صدری، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے۔ ویسر لی امری، اور آپ کے لیے پھر یہ دعا کا حصہ کہ میرے کام آسان کر۔ اب آپ دنیا میں نکلیں گے اور یہی دعا کریں گے کہ میرے کام آسان کر، اللہ میاں میرے کام آسان کر۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کو کھول دے۔ کمیونیکیشن سکلز اس وقت سائنٹیفکلی آپ سب کو سکھائی جاتی ہیں، کمیونیکیشن سکلز، اور زندگی بھر یہ کام آتی ہیں۔ یہی سکلز کا فقدان ہے جو مس کمیونیکیشن ہوتا ہے، اور بہت عام ہے یہ مس کمیونیکیشن، روزانہ کی بات ہے، میرے ساتھ روزانہ کی بات۔ کہتا کچھ ہوں، آج کل ٹیلی ویژن پر کچھ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے، کہا کچھ جاتا ہے، میرا مقصد کچھ اور تھا۔ اچھا، اور میں زندگی بھر سیکھتا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود I cannot be the best communicator. Still, the best communicator in the world and history was حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ میری کمیونیکیشن سکلز کو بہتر ہے۔ وَيَفْقَهُ قَوْلِي، اور صرف یہی نہیں کہ جو آپ کہتے ہیں، جو میں نے دوسری بات کا اظہار کیا، صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی کہ جو آپ نے کہا لوگ آپ کی بات سمجھ جائیں، وَيَفْقَهُ، لوگ سمجھ جائیں کہ جو میں نے کہا۔ تو یہ میں تقریباً ہر کنوکیشن پر آپ بچوں، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دعا کو اپنے دامن کے ساتھ باندھ لو۔ دعائیں بہت ساری قرآن کے اندر، مجھے کچھ چیزوں کے اندر یہ دعا کا بڑا پریفرنس ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کامسیٹس کو جو میں مبارکباد دے رہا تھا، اس کے ساتھ ساتھ میرے کچھ غم ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ اور کس کے ساتھ کروں گا؟ ایک غم یہ ہے کہ آپ ہیں ایلیٹ، بن گئے ہیں ایلیٹ۔ اس ملک پر ایلیٹ نے اس ملک پر کوئی احسان نہیں کیا، اس قوم نے ایلیٹ کو بنایا، مگر ایلیٹ نے ایسی اجازت داری قائم کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو اس کشتی میں سوار نہیں کرتے۔ بچوں، کیا آپ کو پتہ ہے؟ اور پتہ نہیں تو میں آپ سے اظہار کر رہا ہوں، 2,80,00,000 بچے اسکولوں کے باہر ہیں۔ یہ میرا غم ہے آپ کے ساتھ، جو میں آپ سے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیسے ان تک علم پہنچے گا، کیسے پہنچے گا۔ آپ خوش قسمت ہیں، کون غم پالے گا یہ 2,80,00,000 بچوں کا؟ 55,000 اسکول چاہیے ان کو اڈاپٹ کرنے کے لیے، 55,000۔ اور آپ کو اس کا ایک ڈٹرمنیشن دے دوں، ڈیٹا، کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پنجاب کے اندر 50,000 اسکول بنے ہیں صرف۔ تو یہ جو ہم پیچھے رہ گئے اس کام کے اندر، اور کمپیئر کرو اپنے ریجن کے ساتھ، اس ریجن میں یہ بچے 2,80,00,000، تقریباً 40% آف آر اسٹوڈنٹ پاسبل اسٹوڈنٹ پاپولیشن ہے، 40% بچے ہمارے اسکولوں کے باہر ہیں۔ اور اگر ہم ریجن میں دیکھیں تو ریجن کا مطلب انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا وغیرہ، 98 to 100% children are in school. And I don't know what is the solution. I am looking at a solution possibly جو آؤٹ آف دا باکس ہو، کیونکہ روٹین سلوشن 50,000 اسکول بنانا، 55,000 اسکول بنانا میرے بس میں نہیں۔ تو یہ جو پیرامڈ ہے جو دنیا بھر میں بنتا ہے، پاکستان میں اس کو آپ نے بہت نیرو کر دیا۔ اتنے سارے لوگ باہر ہیں، ان کو کون اٹھائے گا؟ یہ جو یوتھ کے متعلق جو میرے ملک کی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، یہ آگے چل کر 10-15 سال کے اندر برڈن بن جائے گا، کیونکہ ایجنگ پاپولیشن وداؤٹ ایجوکیشن and without any skill sets. You are lucky, children, young people, you are lucky. اللہ کا اور اس ملک کا آپ کے اوپر بہت بڑا احسان ہے، مگر کیا اس کو آپ احسان سمجھیں گے؟
میں ایک دوسری درخواست بھی ساتھ ساتھ کرتا چلوں. میں وائس چانسلر صاحب سے یہ بات پوچھ رہا تھا کہ آپ کے یہاں لڑکیوں کی پاپولیشن، گریجویٹنگ لڑکیوں کی پاپولیشن کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اسلام آباد کیمپس میں 30% ہے اور باہر مور دین 50% ہے. تو میں ایک گزارش آپ لڑکیوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک نے، آپ کے ماں باپ نے ایک بہت انمول ہیرا تعلیم کا آپ کو دیا ہے. اس کو سوسائٹی کو، آپ اپنی روزی بھی کمائیں مگر سوسائٹی کے ساتھ اس کا استعمال بھی کریں. شادیاں بھی ہوں مگر استعمال بھی کریں. ایک تعجب کی بات ہے اس ملک کے ساتھ کہ اگر پرابلمز ہوتا ہے تو 20 سال بعد، 30 سال بعد ہمیں احساس ہوتا ہے. بجلی کا فقدان تھا، بہت دنوں بعد احسان ہوا، پھر پینک کیا، پھر بہت مہنگی بجلی لگا لی. پھر جب بجلی بننے لگی تو ٹرانسمیشن کا فقدان تھا، تو پینک کیا، بڑے بڑے پیسے دے کر جناب ٹرانسمیشن شروع کری. پھر گیس کی کم ہونے کا اندازہ تھا مگر فیصلہ نہیں کیا، پھر گیس کے ایشوز بڑھ گئے. پھر کوئلہ جس کا پتہ تھا کہ پاکستان کے اندر بڑی بہتات ہے، اس کو 30 سال بعد ہم نے شروع کیا. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ، میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ میڈیکل کالجز ہیں، مثال کے طور پر پچھلے دنوں میں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، جس کے اندر پمز آتا ہے، میڈیکل کالجز آتے ہیں، ان کی سینٹ سے میں نے بات کی. میں نے کہا اس کا سلوشن کیا ہے؟ اچھا جی سوچیں گے. ارے کمال کی بات ہے. میں نے کہا اگر میں کوئی چیز بنا رہا ہوتا ایک فیکٹری کے اندر یا دکان میں بیچ رہا ہوتا اور دکان کے باہر مجھے پتا ہوتا کہ 40% لوگ وہ چیز پھینک کر چلے جاتے ہیں، تو مجھے فکر نہیں ہوتی؟ کیا میں صرف یہ سوچتا کہ یار مجھے تو منافع ہو رہا ہے، مجھ سے تو چیز لے گئے، اب میری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا مجھے غم نہیں ہوتا اس بات کا؟ تو 30-40 سال سے یہ کیفیت چل رہی ہے کہ 80% of the women in medical colleges and professional colleges and 50% almost in ComSat, they graduate, and when they go, they get married, which is very good, and when they go into the family way, they get out of the mainstream. تو یونیورسٹی کا اور انسٹیٹیوشنز کا کوئی فرض تو ہوگا، سرکار کا کوئی فرض تو ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہراسمنٹ ہو، تو سرکار کا فرض یہ ہے کہ احسانگی کو روکا جائے. حضرت عمر سے کسی نے پوچھا کہ سب سے بڑی چیز سیکیورٹی اور سب کے حوالے سے کیا ہو، تو انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کے اندر ایک عورت، یمن کا ذکر کیا، ساؤتھ، اور عدن کا ذکر کیا، نارتھ، کہ زیور سے لیس جائے اور اس کو یقین ہو کہ مجھے کوئی نہ ہراس کرے گا نہ میرا زیور انسیف ہے. تو سوسائٹی کا ایک فرض لڑکیوں، بچیوں، آپ کے لیے یہ ہے کہ انشور کرے کہ ہراساں نہ ہو عورت. یہ ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی. ٹھیک ہے. دوسری ذمہ داری کیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں انسٹیٹیوشنز کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہ فیملی کے سلسلے میں لیو لے تو اس کو واپس اکوموڈیٹ کرنے کا اہتمام کیا جائے، پڑھائی کے اندر بھی، تعلیم کے اندر بھی. پچھلے دنوں میں نے کسی یونیورسٹی کا فیصلہ کیا کہ جناب 1 سال کی مہلت دی، وہ 2 سال بعد آئی، انہوں نے کہا مہلت نہیں دیں گے. اور کیوں نہیں دیں گے بھائی؟ مہلت دیں کہ وہ واپس آئے. تو سسٹم میں لانا یہ بھی فرض ہے. اور بیٹیوں، آپ کے لیے آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ کے ماں باپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ یہ قوم کا زیور ہے جو آپ کو ملا ہے. اور اس ملک میں جہاں لوگ روزی کے لیے باہر جا رہے ہیں، جہاں بے انتہا ضرورت ہے پروفیشنلز کی، آپ جیسے لوگوں کی، تو یہ ایک تو برین ڈرین اور دوسرا یہ کہ گھر بیٹھ جانا. پھر کیسے یہ ملک چلے گا؟ قائد اعظم نے کہا بغیر عورت کے کام نہیں چلے گا. بی بی خدیجہ واز اے ورکنگ وومن. بغیر عورت کے 3-4% GDP پر عورت اگر کام کرتی رہے تو فرق پڑے گا. تو لہٰذا دوسری درخواست بچوں آپ کے ساتھ میری یہ تھی. تیسری درخواست، جہاں علم ہی کی بات ہو رہی ہے، آپ سے یہ کہوں کہ کامسیٹس کے اندر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یو نو اٹ. دوسری یونیورسٹیز میں مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ٹوڈے AI اینڈ کمپیوٹر سائنسز are the second leg of every profession. میں تو لوگوں کو یہ انکریج کر رہا ہوں جس پروفیشن کا AI سے اور IT سے اور کمپیوٹر سائنسز سے تعلق نہیں ہے، وہاں بھی ایون ان میڈیسن، ڈینٹسٹری، ایوری ویئر
थोड़ा इनपुट AI का और कंप्यूटर साइंसेस का हो। दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है कि उसका अंदाज़ा हमें नहीं। और मैं आपको बताऊं, एक्सपोनेंशियल एक चीज़ हो जो मैथमेटिशियंस, यहाँ मैथमेटिक्स के भी डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है, और आप स्टूडेंट्स पहचान सकते हैं कि एक लीनियर प्रोग्रेस होती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, और एक एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस होती है बढ़ने वाली। उसकी आपको एक मिसाल हम अपने वाक़यात और तारीख़ से देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर एक राजा था जिसके मुतालिक एक वाक़या मशहूर है कि वो किसी चीज़ पर खुश हुआ। एक्सपोनेंशियल की बात कर रहा हूँ, और दुनिया एक्सपोनेंशियली प्रोग्रेस कर रही है और मेरे मुल्क को अंदाज़ा नहीं है। देयरफॉर मैं आपसे कह रहा हूँ, इस मुल्क की तकदीर कौन बदलेगा? आप। देयरफॉर मैं आपसे कह रहा हूँ। तो उस राजा किसी बात से खुश हुआ, तो उसने उस आदमी से कहा तुम जो मांगोगे मैं दूंगा। तो उस आदमी ने कहा राजा साहब आप शतरंज तो खेलते हैं, 64 खाने हैं। तो उसने कहा हाँ। उसने कहा मुझे एक चावल का दाना पहले खाने में दे दीजिए। राजा ने कहा ये तो बड़ा आसान काम है। उसने कहा दूसरे खाने में 2 कर दीजिए, तीसरे खाने में 4 कर दीजिए, और ऐसे ही मुझे शतरंज के खाने पूरे कर दिए, डबल करते हुए। कैन यू इमेजिन द एक्सपोनेंशियल चेंज? इतना गल्ला हिंदुस्तान में नहीं था। और कैलकुलेशंस ये हैं कि हिंदुस्तान में 9 फीट ऊंचा पहाड़ बन जाए सारे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान हिंदुस्तान में, तब वो 64वां खाना पूरा होता है। दैट इज एक्सपोनेंशियल। इसकी एक और मिसाल दूं, अब आपको साइंसेस में मौजूदा कैफियत के अंदर डालूं। यू आर स्टूडेंट्स, यू नो AI। DNA के लिए चंद बिलियन डॉलर्स का एक प्रोग्राम बना, और ये कि 14 साल के अंदर टारगेट मिला कि DNA को अनरेवल कर लें, एक ह्यूमन DNA को। आफ्टर 7 ईयर्स पता ये चला कि 1% हुआ है। लोगों ने कहा जब 7 साल में 1% हुआ है तो 70-100 साल से कम नहीं लगेंगे। बट द पीपल आई न्यू इवन देन वो प्रेडिक्टिंग कि ये तो बिल्कुल सही, एट द राइट पेस, 14 साल में मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, सिंपल आपको बता रहा हूं, माँ बाप भी यहाँ बैठे हैं, कि क्या हुआ। ये एक्सपोनेंशियल प्रोग्रेस जिसकी मैंने मिसाल राजा के और चावल के दाने की दी, वही था। 1% 7th ईयर में हुआ, 2% 8th ईयर में हुआ, 4% 9th ईयर में हुआ है, और 10th ईयर में 8% हुआ, 11th में 16% हो गया। उसका दुगना 12th में हुआ 32%, और 13th में 64% हो गया, और 13.5 ईयर्स के अंदर एवरीथिंग वाज अनरेवल्ड। इसी तरह से प्रोटीन्स जो आपस में ATGC करके जो आपस में ट्विस्ट होती हैं, इसको अनरेवल करना ये अभी 3 साल की बात है। हर साल 10-12 प्रोटीन्स को अनरेवल किया जाता था। Millions of proteins have been unraveled in the last 2, 3, 4 years. तो लिहाजा मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो बड़ी चेंज आ रही है, देयर इज अ टाइम आई वॉज टॉकिंग टू सम ब्लाइंड चिल्ड्रन yesterday 2 days ago at the presidency, तो मैं उनसे कह रहा था कि ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का अब इम्कान ये है कि देयर इज एन ऑप्टिक सेंटर इन द ब्रेन जहाँ ये इमेज नहीं ट्रांसफ़र होता। जो इमेज रेटिना में बनता है ये ट्रांसफ़र नहीं होता। इस इमेज के जो न्यूरॉन्स हैं वो मैसेज ब्रेन में करते हैं और ब्रेन उसको असेंबल करता है एज एन इमेज। तो आजकल अब ये पॉसिबल हो जाएगा कि ब्रेन को इमेज के ऑप्टिक सेंटर में सिर्फ मैसेजेस भेजकर द ब्लाइंड पीपल विल बी एबल टू सी द इमेजरी एज आई एंड यू सी इट। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी के 26वें कॉन्वोकेशन से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कॉमसर्ट यूनिवर्सिटी मेयारी तालीम के फरोग के लिए ग्रां कदर खिदमत अंजाम दे रही है। ये थी ताज़ा तरीन।